دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پہلے یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر مومن کو علم ہو جائے کہ اللہ کے ہاں کس قدر عذاب ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کی طمع نہ رکھے، اور اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو اس کی جنت سے کوئی مایوس نہ ہو۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک عام بات پائی جاتی ہے کہ کوئی شخص پہلے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی ایک طویل عمر اس گناہوں میں گزری ہوتی ہے۔ اگر وہ جوئے کا جواری تھا، جوئے کا شوقین تھا، اس کی عمر جوئے میں گزری ہے، اور پھر وہ نمازی بن جاتا ہے تو بعد میں سارے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لو ساری عمر جوئے میں گزاری، اب نمازی بن گیا ہے۔ اگر کوئی شخص شرابی تھا تو اس کو وہ شراب سے توبہ کرتا ہے تو بعد میں ہم جو ہے نا اسے تانے دینے شروع کر دیتے ہیں، لو ساری زندگی شراب پی ہے، اب نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کی نمازیں کام نہیں آنی ہیں، اس کے یہ ذکر اذکار قرآن کام نہیں آنے، کیونکہ اس نے جو ہے نا 10 20 سال 30 سال تو شراب پی ہے۔ تو یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ حدیث جو ہے نا میری نظر سے گزری تھی، میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ دیکھو اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا علم ہو جائے نا تو کوئی بھی مومن جو ہے نا جنت کی طمع نہ کرے۔ مثلا جب ان کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ مومن کو کہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے اور اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے تو مومن کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یار ہم تو جنت میں جانے والے ہی نہیں ہیں، چھوڑو یار جنت کو چھوڑو۔ کیوں؟ اتنا عذاب جو اللہ تعالیٰ کا سخت ہے، پکڑ اتنی سخت ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو فرشتے ہماری لکھ رہے ہیں، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج پڑھ لے اپنی کتاب، تو اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ تو سوچے ذرا کیا عالم ہوگا اس شخص کا جو اپنے ایک ایک گناہ کو دیکھے گا اور پھر کہے گا میں تو پکا جہنمی ہوں، مجھے تو دوزخ کا راستہ ہی دکھانے کو ملے گا اور میں نے دوزخ میں ہی جانا ہے۔ مومن کی کیفیت بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے تو وہ جنت سے ہی جو ہے نا محروم ہو، اپنے آپ کو سمجھ لے کہ جنت کی طمع ہی نہ کرے، جنت میں جانے کا سوچے ہی نہ، اس کی سوچ ہی نہ آئے کہ میں جنت میں جاؤں گا، یعنی کہ اتنی اللہ کی جو ہے نا پکڑ سخت ہے۔ اور اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو کافر کیا کہے؟ کافر یہ سوچے گا کہ یار میں نے جو بھی آگ کی پوجا کی ہے، میں جو بھی بت پرست رہا ہوں، میں مشرک رہا ہوں، میں یہودی عیسائی رہا ہوں، میں جتنا بھی جو ہے نا گناہوں میں مبتلا رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی وسیع رحمت ہے، اسے اس بات کا گمان ہو جائے کہ وہ جو ہے نا جنت میں جائے گا اور اس کے لیے جنت میں جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے جب دیکھ لیا کہ اللہ کی رحمت ہی اتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے پہ آئے تو جناب 100 قاتلوں کو بھی بخش دیتا ہے، اگر وہ بخشنے پہ آئے تو ایک زانیہ عورت کو بلی کو پانی پلانے پر بھی بخش دیتا ہے، اگر وہ بخشنے پہ آئے تو گناہ کبیرہ ساری زندگی کرنے والے کو بھی بخش دیتا ہے، اور اگر وہ بخشنے پہ آئے تو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی تو اس نے دل میں توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا، ابھی اس نے کوئی عمل بھی نہیں کیا، کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی ذکر بھی نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، میں آج اپنے مسلمان بھائیوں سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کو وسیع جانیے، بہت بڑی رحمت ہے اس کی۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، وہ توبہ کر لے اور واپس لوٹ آئے تو آپ اس کو بار بار تانا زنی نہ دیں۔ اگر آپ خود بھی کسی گناہ میں مبتلا ہیں اور اس سے آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ یار میری اس گناہ میں اب پکڑ ہوگی۔ آپ نے جب اللہ سے توبہ کر لی ہے تو اللہ کی رحمت کی امید رکھیے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اس نے رحمت کو اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے، وہ ایسا رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا یار تجھے تو جہنم ملنی ہے، تیرے اوپر تو دوزخ لازمی ہے، تجھے تو عذاب ملنا ہی ملنا ہے، میں اس شخص کے اوپر حیران ہوں وہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کو وہ جو ہے نا للکار رہا ہے، کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کی وسعت کتنی ہے، وہ ایسے ہی دوسرے بندے کو دوزخی بنا رہا ہے۔ بلکہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ خود کو بھی دوزخی کہہ رہا ہے اور دوسرے کو بھی کہہ رہا ہے تم بھی دوزخی ہو۔
تو میرے دوستوں ایسی باتوں سے گریز کیا جائے، ایسی باتوں سے بچا جائے، کم سے کم کلام کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی کا یہ اسلام افضل ہے کہ اگر کوئی نیک بات ہے تو وہ کہے، اگر نہیں ہے تو وہ خاموش رہے۔ تو اگر آپ کے زبان پہ کوئی اچھی بات آ رہی ہے، نیکی کی بات آ رہی ہے، اسے ضرور کہیے، ورنہ آپ خاموش رہیے۔ تو کسی کو تانا نہ دیں، کسی کے ساتھ حسد نہ کریں، کسی کو ساتھ بغض نہ رکھیں کہ جی تم ماضی میں یہ تھے، حال میں یہ ہو، اور مستقبل میں اس کے لیے دعوے بھی نہ کریں او یار یہ چھوڑ دے گا نمازیں، یہ چھوڑ دے گا روزے، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، یہ 4 دن کا کھیل ہے، پھر دوبارہ یہ ہمارے جیسا ہی ہو جائے گا۔ آپ اس کا مطلب ہے اسے بد دعا دے رہے ہیں، آپ اسے بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو گناہوں میں پہلے مبتلا تھا۔ تو یہ سارا الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔